السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بھائی دیکھو، میں تو جو کچھ شریعت سے سمجھا ہوں، دین سے سمجھا ہوں، اس کے مطابق آپ کی رہبری اور رہنمائی کروں گا۔ حالات اور زمانہ اور بازار اور لوگوں کے معاملات کیا کہتے ہیں، یہ اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، نہ کوئی بحث ہے۔ اتنا ذہن میں رکھو، اگر اللہ عز و جل نے آپ کو اتنی وسعت دے دی کہ آپ جس کا قرض ہے قرض خواہ اس کے قرضے کو ادا کر سکتے ہو، تو میرے عزیز کاروبار نہ بڑھاؤ، بڑھاتے جا رہے ہو، بڑھاتے جا رہے ہو، بڑھاتے جا رہے ہو۔ گئے، بیچا، خریدا، پھر اس سے نفع ہوا، 10,000 20,000 بنے، 1,00,000 2,00,000 بنے، پھر اور بڑھا لیا۔ اور وہ جو مقروض ہیں بیچارے، وہ جب آپ کے پیچھے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہو بس کاروبار آج کل ڈھیلا ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا، کورونا کی وجہ سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بھائی یہ ٹال مٹول سمجھنا، میں یعنی اس طرح کی بات کروں کہ جو آپ کے مطلب کی ہو، یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو گمراہ کر رہا ہوں۔ میں وہ بات کروں گا جس سے اللہ راضی ہو اور جو آپ کو دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ میرے عزیز، یہ بات بہت زیادہ ناپسند کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس میں فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مالدار سے یہاں مراد یہ نہ سمجھنا کہ مالدار کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت دولت مند ہو، نہیں۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ آپ مقروض کے قرض کو ادا کر سکتے ہیں، قرض خواہ کے قرض کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی جہاں محدثین نے تشریح لکھی ہے تو اس کا مطلب صرف یہ لکھا ہے کہ القادر علی وفاء الدین لربہ بعد استحقاقہ، جب وقت آ گیا تو 2 گاڑی ہوئی، اس کو بیچا آپ نے، پھر 4 لے لی، پھر 4 بیچی، پھر 8 لے لی، پھر اب بڑھتے رہے، اور جو قرض خواہ بیچارہ وہ اس کو ٹال مٹول کے جی حالات ایسے ہیں اور یہ وہ ایسا ہے، جو عام وہ بنا ہوا مزاج لوگوں کا۔ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ دین بس مسجد میں تلاوت کر لی، ذکر و اذکار، اور فضائل اتنے سن لیے، فضائل اتنے سن لیتے ہیں۔ فضائل ہیں کہ بھائی درود شریف پڑھو جمعے کے دن نصر کے بعد تو 80 سال کے گناہ معاف، بھائی یہ عمل کر لو تو زندگی بھر کے گناہ معاف، بھائی یہ روزہ رکھ لو تو سال بھر کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، وغیرہ وغیرہ۔ یہ فضائل تو ہیں، لیکن آپ ذرا ایک بات تو بتاؤ، ایک آدمی خمیرہ، گاؤزباں، جی عنبری، جواہر والا اور حضرت والا فرماتے تو خمیرہ مروارید کھا رہا ہو، دل دماغ کی قوت کے لیے کھا رہا ہے، لیکن تھوڑی سی سنکھیا اور زہر بھی لے رہا ہے ساتھ میں، تو اسے نفع ہوگا۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس کا نفع وہ جو حکیموں نے بتایا تھا وہ غلط ہے؟ نہیں، وہ غلط نہیں، وہ تو بالکل صحیح ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن ہر چیز کا ایک اصول اور طریقہ اور ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس کی جو نگیٹو چیزیں ہیں، جو مضر چیزیں ہیں، جو اس کے اثرات کو روک دینے والی چیزیں، اس کو پہلے ہٹاؤ۔ اس لیے یہ فضائل اپنی جگہ سے۔ میرے عزیز، دین صرف نماز، تلاوت، ذکر و اذکار اور یہ کہ میں خانقاہ میں چلا گیا، صوفی بن گیا، میں تبلیغ میں گیا، داعی بن گیا، انہی میں دین نہیں ہے۔ یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے، جی یہ سراپا دین ہے۔ پہلے جن کے قرضے ہیں ان کے قرض کو ادا کرو، پہلے جن لوگوں کے قرضے ہیں ان کے قرض کو، اور ترتیب یہ رکھو، تھوڑا تھوڑا ادا کرنا شروع کرو، تھوڑا تھوڑا ادا کرنا شروع کرو۔ مطل الغنی ظلم، یہ حدیث شریف ظالم یعنی ظلم کی بات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر ٹال مٹول کر رہا ہو جو آدمی دے سکتا ہے تو اس کی آبرو بھی حلال ہو جاتی ہے، مال بھی اس کا، یحل عرضہ ومالہ۔ جی بہت سخت وعیدیں ہیں ان چیزوں پر۔ ان اللہ لا يحب الغنی الظلوم ولا الشیخ الجہول ولا الفقیر المختال۔ ایسا غنی ہے، غنی سے پھر وہی ذہن میں رکھنا، مالدار سے وہ مالدار مراد نہیں ہے، بلکہ مالدار یعنی جو دے سکتا اور پھر ظلم پہ اترا ہے، دے نہیں رہا ہے، ادا نہیں کر رہا ہے۔ الغرض، سن لو، ذہن میں رکھو اچھی طرح سے کہ پہلے جن لوگوں کا قرضہ لے رکھا ہے وہ قرضہ ادا کرتے رہو، بزنس روزنا تھوڑا تھوڑا آگے جا رہا ہے، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، اس میں برکت ہوگی۔ پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ بھائی قرض کی حالت میں جینا کون سی اچھی بات ہے۔ آپ ذرا قرض کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تو پڑھو۔ 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، وہ بیچارے فون پہ فون کر رہے ہیں، تقاضے پہ تقاضا کر رہے ہیں، اور یہ بہانہ وہ بہانہ، اور جھوٹ بولنا ہے کمال۔ آج کل مارکیٹ میں ہم مسلمانوں نے جھوٹ بولنے کو، خاص طور سے کاروباری معاملات میں، کذب اور جھوٹ بیانی کو اور چالاکی کو اور ہوشیاری کو اور ہیر پھیر کو ایک فن سمجھا ہے، ہنر سمجھا ہے اس کو۔ اللہ عز و جل تو دیکھتے ہیں میرے عزیز،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی نماز تک نہیں پڑھاتے تھے، پوچھتے تھے کہ کیا ایسا کوئی ادائیگی کا اس نے کچھ چھوڑا ہے کہ جو یہ مر رہا ہے تو اس کے پاس ادائیگی کا سامان ہے؟ قرض کے بارے میں بھی ہمارے یہاں اچھے میں دینداروں کو دیکھتا ہوں جو بظاہر دیندار ہیں، نیک لوگ ہیں، کہ جی میرے پاس مکان نہیں تھا تو میں نے مکان لے لیا بینک سے۔ پہلے تو جائیں گے وہ سیدھے بینک پہ سود بھی دے رہے ہیں، اور دلائل ان کے اپنے پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا گھڑ رکھے ہیں۔ 10 سال میں مکان کا مالک ہو جاؤں گا، اتنا کرایہ دے رہا ہوں، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ میرے عزیز یہ تو بتا کہ کیا تیری 2 سال کی زندگی کا اور 2 مہینے کی زندگی کا بھروسہ ہے؟ یہ تم نے 1 ملین 1.5 ملین کا مکان لیا ہے، ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو کہ 10 سال میں مالک ہو جاؤں گا، تو 10 سال کی زندگی کا کہاں بھروسہ؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب عید کے موقع پر کپڑوں کی باری آئی، میں نے سیرت عمر ابن عبدالعزیز میں پڑھا ہے، تو بچوں کو کپڑے نئے بنا کے دینے تھے، حضرت کے پاس پیسہ نہیں تھا، امیر المومنین اپنے وقت کے، بیوی نے وہ رائے دی کہ آپ بیت المال سے وہ لے لو، اگلے مہینے کی تنخواہ میں کٹا دینا جو وظیفہ ملے گا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی تھی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا تھا کہ اگلے مہینے تک میں زندہ رہوں گا، اس کی کوئی ضمانت اور کوئی سرٹیفکیٹ مجھے دے دو۔ میں اب آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، اور میری نگاہوں کے سامنے ایسے ہمارے یہاں کے مقامی ہے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں کے بعد ایسے احباب ہیں کہ انہوں نے قرضے لے کے مکان خریدا، چلے گئے زمین کے نیچے۔ اب کیا ذمہ داری اور کیا بھروسہ ہے، اور ہمیں کیا پتا ہے کہ جو وارثین باقی ہیں وہ بیچ کے اس قرضے کو ادا کریں گے اور ادھر ادھر سے کہیں سے انتظام کر کے ادا کریں گے، یا بس ایسے ٹال مٹول ہوگی، یا کیا ہوگا۔ یہ سب میرے عزیز، ایک ہم تو کہتے تو ہیں کہ اس طرح جیو، زندگی میں اس طرح جیو کہ ہر وقت موت کی تیاری میں رہو۔ یہ موت کی تیاری ہے کہ آپ یعنی بے شمار قرض جس کا کوئی وہ بھی موجود نہیں آپ کے پاس، کوئی ایسا کاروبار نہیں، کوئی ایسا بہت بڑا ذخیرہ موجود نہیں کہ میں نے 1.5 ملین لیا، ہاں میرے پاس 1.5 ملین کا فلاں سامان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اور اگر ہو بھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ضروری ہے کہ ورثاء آپ کے جو وارثین ہیں وہ اس کو بیچ کر آپ کا قرضہ ادا کریں گے؟ میاں ہم زمین کے اوپر ہیں، ابھی نہ معلوم کب زمین کے نیچے جانا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اپنی آنکھوں سے روزانہ نہیں دیکھتے کہ کتنے ہی جو زمین کے نیچے گئے اب ان کی اولاد کیسے لڑتی ہے وراثت میں، کیا حال ہوتا ہے۔ حقیقی بھائی بہنیں ایک دوسرے کو کوٹ میں کھینچے پھرتے ہیں، اس طرح کھینچے پھرتے ہیں کہ کتنی مالیت تو اس مرنے والے کی ان کی کے ذریعے سے وکیل اور کوٹ اور کچہری اور اس چکر میں ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ سے کام لو میرے عزیز، سمجھ سے کام لو۔ بس میں تمہیں مشورہ یہ دوں گا، کاروبار اس حد تک کرو جتنا اپنی ہمت میں ہو، قدرت میں ہو، وسعت میں ہو۔ لوگوں سے قرضے لو، شریعت منع نہیں کرتی، اگر قرض لینا ہے تھوڑا بہت وقتی طور پہ قرضہ لے لو، یعنی پسندیدہ، دیکھو پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے، سن لو غور سے، پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ آدمی قرض سے جہاں تک ہو سکے بچے۔ یہ مجبوری نہیں ہے کہ مطلب میرا مکان نہیں ہے تو ایک موقع کا مکان مل رہا تھا، یہ تھا وہ تھا تو میں نے قرض لے کے مکان خرید لیا، نہیں۔ کیوں آپ کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا؟ آپ کرایہ دے رہے تھے، سینکڑوں لوگ رہ رہے ہیں کرایہ دے کے رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب وقت آتا وسعت دیتے تو آپ اس وقت خرید لیتے۔ خواب اپنے دماغ کو بوجھل کرنا، ٹینشن میں ڈالنا اور ایک بوجھ اپنے سر پہ لے لینا جی، اور پھر لوگوں کے تقاضے ہوں اور وقت پر دینا مشکل ہو تو خام خواہ کے لیے نتیجہ نکلا کہ ذلیل ہونا، ذلت۔ ایک روایت میں تو باقاعدہ آیا ہے، ایک روایت میں نے دیکھی، الفاظ مجھے ذہن میں نہیں ہیں لیکن تقریباً مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، جی جب اللہ عز و جل کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی گردن میں قرض کو رکھ دیتے ہیں، قرض کو رکھ دیتے ہیں۔ اذا اراد اللہ ان یذل عبدا وضعه فی عنقه۔ بچو بھائی بچو، اپنا آہستہ آہستہ قرض کے اس سے نکلو اور کاروبار اتنا کرو جتنی آپ کی وسعت ہے۔ لوگوں سے قرضوں میں ادھر لے لیا ادھر لے لیا، اب رات کو نیند نہیں آتی، بیچارہ ٹینشن میں پریشان ہے۔ اور دوسرا نقشہ کھینچوں، آپ تو پگھل رہے ہیں اندر اندر اور حال سے بے حال ہو رہے ہیں، اور گھر میں بیوی بچے اور یہ سب مزے لے رہے ہیں۔ آپ کہیں گے میرے ہی تو بیوی بچے، ہاں میں مانتا ہوں آپ ہی کے بیوی بچے ہیں، لیکن حدیث شریف میں آیا کہ کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو آدمی خراب کرے تو بہت برا ہے۔ تعیسہ، حدیث شریف میں ہلاکت کا لفظ آیا ہے۔ دوسروں کی دنیا اور ان کو مزے اور انجوائے، ارے بھائی ٹھیک ہے، دو آرام دو، شریعت یہ نہیں کہتی کہ بچوں کو ایک طرف پھینک دو، بیوی بچوں کا کوئی خیال نہ کرو، خیال کیجئے، لیکن جتنا آپ کے پاس ہے، جتنی وسعت ہے، جتنی گنجائش ہے، جتنا سہولت سے آسانی سے اپنا اسٹینڈرڈ آف لائف گھٹاؤ،
اگر اتنا نہیں ہے جی تو لوگوں سے قرضے لے لے کر اسٹینڈرڈ آف لائف اور معیار زندگی اپنا ویسے کا ویسا بلند، چلنا پھرنا، کھانا پینا، گاڑیاں اور سیر و تفریح اور ہالیڈے اور ہوٹل جی اور یہ اور وہ ساری چیزیں جو کہ تو، اور لوگوں کے قرضوں کے لیے فون آ رہے. یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے، ہاں بھائی کتنے دیکھے ہیں، شاندار گاڑیوں میں اور مکانوں میں ہیں، لیکن جب ان سے ملتے ہیں اور باتیں ہوتی ہے تو ایسے گردن ان کی یعنی پورے گویا کے ڈوبے ہوئے ہیں قرض میں، ڈوبے ہوئے. ظاہر میں لگے گا کہ بہت، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ تو اہل دنیا کا طرز زندگی ہے جن کو آخرت پر کوئی یقین اور ایمان نہیں ہے، اور خاص ان کو آخرت کا کوئی خوف اور فکر نہیں ہے میرے عزیز. ہاں حدیث شریف میں جو ہمیں سمجھایا گیا وہ خلاصہ ایک مومن کی زندگی کا نظام کا یہ ہے، اللہ عز و جل کی ذات پر پورا بھروسہ ہو اور اپنی وسعت کے مطابق ایک حد تک اپنی کوشش کرتا رہے، رزق کے لیے کوشش میں لگا رہے، اسباب اپناتا رہے. کسی دن میں نے مہینہ 2 مہینے پہلے بتایا تھا کہ یورپ والوں کا طرز یہ کاروبار کا جو نظام و نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیٹھیں گے اور ایک لمبا چوڑا پلین بنائیں گے، اس پلین کو لے کے بینک میں جائیں گے اور وہاں سے وہ قرضوں کے بوجھ لیں گے اور پھر اس کو شروع کریں گے، اور لاکھوں میں اور ملینوں میں اور اس میں اور اس میں. ہمیں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمیں شریعت یہ کہتی ہے تمہارے پاس صرف 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 50,000 ہے، لے لو اس 50,000 کو، تھوڑا سا ادھر لگا لو اپنے کام جو ضرورت کے کام میں، اور تھوڑے سے کو لے لو اور اس سے خرید بیچ شروع کر لو اس سے، اور اپنے دل دماغ کو اس میں نہ کھپاؤ. وہ ایک دوسرا مضمون ہے، ادھر مجھے نہیں جانا، لیکن اس سے تھوڑا ہوگا پھر تھوڑا ہوگا. اللہ عز و جل اصل میں بنیادی عقیدے کا فرق ہے. مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ میں جو کوشش اور محنت جدوجہد کر رہا ہوں یہ میری رزاق نہیں ہے، میرے رزاق اللہ کی ذات عالی ہے. یہ تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ کرو تو اس وجہ سے میں لگا ہوا ہوں اس میں. سمجھنا میری بات غور سے، تمہیں کڑوی لگے گی ہاں، اس لیے کہ میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں. بعضوں نے بتایا ہے جو آپ کا انداز ہے اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کی صورتحال ہے، میں مجبوری میں ہوں. آپ مجبوری کس کو سمجھتے ہو بھائی؟ جب آپ لے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کاروبار بڑھا رہے ہیں، یہ تو مجبوری نہیں ہے. آپ اپنے سودوں کو کچھ گھٹاؤ اور جن کے قرضے ہیں پہلے سے ان کی تھوڑی ادائیگی کرنی شروع کرو. اللہ عز و جل روایت میں نے سنائی، لا يحب الغنی الظلوم، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. دوسری روایت میں نے سنائی کہ مطل الغنی ظلم، ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ظالم شمار ہوتا ہے، پسندیدہ نہیں ہے. بہرحال اس لیے شریعت کے اصولوں پہ چلو گے، اللہ کی طرف متوجہ رہو گے جی، اور صاحب حق کا حق وقت پر ادا کرتے رہو گے. یہ صاحب حق ہے جس کا قرض ہے، لے رکھا ہے، جب وقت آ گیا تو دینا چاہیے. اور میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی اپنا کام اپنے لمٹ کے اندر کرو ہی، اتنا کہ یہ نوبت نہ آوے کہ تم ادھر سے فون ادھر سے فون، پتہ چلا فون پہ آنسر کرنا شروع کر دیا، چھوڑ دیا، جواب دینا چھوڑ دیا، فون اٹھانا چھوڑ دیا. کس قدر بے غیرتی کی بات ہے، کس قدر بے غیرتی کی بات ہے، کیسی بد اخلاقی اور کیسے گرے ہوئے اخلاق کی بات ہے. فون ہی اٹھانا چھوڑ دیا کہ وہ قرضہ مانگ رہا ہے ادھر سے. الحمدللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میرا بھی کچھ تھوڑا سا نظام ہے، بہرحال یہ ہلکا پھلکا تجارت کا، لیکن وہی بات اصول رکھتا ہوں کہ انڈر لمٹ. تو میں نے جن سے جو کبھی مال لیتا ہوں تو ان سے کہہ رکھا ہے کہ مجھے آپ ہرگز فون نہ کیجیے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو وقت ہوگا میں اس وقت سے پہلے آپ کو فون کر کے کہوں گا ہاں جی آپ کا پیسہ کہاں دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیش دینا ہے، اس میں دینا ہے، بس مجھے آپ صرف بتاؤ اور نمبر وغیرہ دو، فون نمبر، کہ میں رابطہ کر کے وہاں دلوا دوں. الحمدللہ اللہ عز و جل جیسا بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اور چلتا ہے اور جس طرح طلب ہوتی ہے اسے، یہ حدیث شریف میں ہے سب مضامین. من یستغنی یغنیہ اللہ، من یستعف یعفہ اللہ. جو غنا چاہتا ہے اللہ دے دیتے ہیں، جو پاک دامن رہنا چاہتا ہے پاک دامنی مل جاتی ہے، سوال سے بچنا چاہتا ہے بچا کے رکھتے ہیں، قرضے کے بوجھ سے اور ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو. لیکن ظاہری تدابیر یہ ہے میرے بھائی، ہاں اس لیے میں آپ کو وہی مشورہ دوں گا جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں. مارکیٹ کی بازاروں کی باتیں نہ کرو. لوگ مجھ سے لے لیتے ہیں دیتے نہیں، ارے تو یہ تو ان کا عمل ہے، یہ تو ان کی بدعملی ہے. تو اگر کوئی دوسرا بدعملی کر رہا ہو تو آپ کیوں کرنے چلے ہیں؟ میرے عزیز پھر ہم میں مسلمانوں میں غیروں میں کیا فرق رہ گیا؟ ہمارا ایک اصول زندگی کا ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ اصول زندگی کا یہ دیا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے مکلف ہیں، ہم اپنے اعمال دیکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے اعمال کا اجر ملے گا.
اور آپ کو بھی کہتا ہوں، کیوں اس طرح کے لوگوں کو دے کے قرض میں مطلب پھنستے ہو؟ لا یلدغ المرء من جحر مرتين، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. اور مومن کی شان یہ ہے جی کہ وہ لا یخدع ولا یخدع، نہ تو وہ دھوکہ کھاتا اور نہ دھوکہ دیتا. تو اتنا سادہ سمپل بننا کہ کوئی بھی آپ سے قرض لے لے اور دھوکہ دے کے آپ کو چلا جائے اور بار بار اور پھر آپ اس کے پیچھے پڑے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوتا نہیں، ہو جاتا ہے، اتفاق سب سے ہو جاتا ہے کہ بھئی کوئی ایسی نوبت آ جاتی ہے، لیکن چوکنا رہنا چاہیے، اپنے معاملات میں مضبوط رہنا چاہیے، فٹ فاٹ رہنا چاہیے. ایسے نہیں ہلکا پھلکا کہ جو چاہے دھوکہ دے کے چلا جائے. بہرحال اصولی بات ذہن میں رکھ لو. آپ نے جو سوال کیا ہے تو اس کا اصولی بات یہ ہے کہ ایمانی اصول اور مومنانہ جو طرز عمل ہے اور شریعت کا جو ہمیں دیا گیا نظام زندگی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت طریقہ میرے پیارے، اس کو اپناؤ، برکت ہوگی. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جس کا قرض ہے وہ دو، ادا کرتے رہو اپنی وسعت کے مطابق تھوڑا تھوڑا، بجائے اس کے کہ کاروبار بڑھاؤ انکریزنگ اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نئی جگہوں میں جب دیکھا کہ وہاں قرضہ بہت ہو گیا تو دوسری جگہ سے مال لینا شروع کر دیا. کتنی تکلیف کی بات ہے سامنے والے کے لیے. میں نے تو اس کے ساتھ احسان کیا اور اس نے مجھ سے خریداری ہی بند کر دی. ایسی تکلیف کی بات ہے. غور کرو میں جو کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ میں نہیں آتا تو غور کیجئے. اس لیے ہاں ادا کیجئے اور اس سے بچیے جو وعید آئی ہے، مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے. ساتھ میں وہ بھی بتا رہا ہوں کہ قرضے کے بوجھ میں رہنا ہی کیوں پسند کرتے ہو بھائی؟ نکل کر بہترین زندگی گزارو. یہ بھی حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیر کی بات نہیں چھوڑی جو میں نے بتائی ہو. حدیث شریف میں مضمون ہے، مجھے الفاظ ذہن میں نہیں ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں، بہت ہی، اور کہنا چاہیے ٹینشن فری اور انجویبل لائف، تو اسے اللہ تعالیٰ قرضے سے محفوظ رکھتے ہیں. کتنی عجیب و غریب بات ہے جی. ہاں اس لیے بس اور کیا عرض کروں، آپ کا جواب کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے جی. یہ میں نے عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. روایت میں تو یہاں تک آیا قل من الذنوب، یعنی گناہ سے تو صاف ہو جاؤ، تو کم سے کم ہو، گناہ بالکل نہ ہو، موت آسان ہوگی. اور اقل من الدین تعش حرا، قرضے سے بالکل وہ رہو تو بس مزے کی زندگی گزارو گے آزاد. ورنہ بوجھ، ایک دماغ پہ بوجھ رہتا ہے، کبھی کبھی نیند نہیں آتی، کبھی الجھن ہوتی ہے، کبھی گھر والوں کے ساتھ بھی اسی وجہ سے ٹینشن ہوگی، پتہ نہیں چلے گا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بس یہی بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. اس لیے جواب کو جواب کے طور پہ نہیں بھائی، اسے لاؤ، زندگی میں لاؤ، دیکھنا اس کی برکتیں، دیکھنا من جانب اللہ برکتیں ہوتی ہے. اور پھر لوگوں کا اعتماد بھی بڑھتا ہے، لوگوں کا اعتماد بھی بڑھتا ہے. ہاں اور برکت ایک چیز ہے، کسی دن سمجھاؤں گا. تھوڑا ہو اور زیادہ کے قائم مقام ہو. بلا کے لوگ تو آپ کو سودا دیں گے اور کم پیسوں میں دیں گے، دوسروں سے کم میں دیں گے، اور آپ اچھا نفع کمائیں گے. کیوں؟ جب اعتماد بحال ہوگا کہ یہ وقت پر بالکل پوری ادائیگی کر رہا ہے اور بالکل ٹھیک آدمی ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.